کہ اگر فالتو بجلی ہم نے پیدا کی تھی تو پھر آج لوڈ شیڈنگ کیوں ہو رہی ہے، اور آج اسکولوں اور کالجوں میں بچے اور بچیاں بے ہوش کیوں ہو رہی ہیں؟ جناب اسپیکر، سچی بات یہ ہے کہ یہ میاں نواز شریف کو کریڈٹ جاتا ہے کہ جنہوں نے پاکستان میں بجلی کے کارخانے لگا کر لوڈ شیڈنگ کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا، اور یہی وہ بات ہے کہ پھر یہ کہتے ہیں کہ بجلی ہم نے مہنگی ترین بجلی پیدا کی۔ جناب اسپیکر، آپ اس طرح کے اشارے نہ کریں، آپ اسپیکر ہیں، آپ اسپیکر ہیں، اسپیکر کا بڑا قد ہے۔ میں اس کو سائڈ پہ کر رہا ہوں، آپ جناب اسپیکر، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ بجلی کے سستے ترین منصوبے نواز شریف کے دور میں لگے، اور یہی وہ بات ہے جس سے یہ لاجواب ہیں کہ ایک دھیلے کی کرپشن تو دور کی بات ہے، اربوں روپے بجلی کے منصوبوں میں بچت ہوئی، اور اگر یہ پلانٹس نہ ہوتے تو 8 گھنٹے کے بجائے، میری طرف دیکھیں اسپیکر صاحب، ادھر دیکھیں، ادھر دیکھیں، 16 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی۔ لہذا الحمدللہ نواز شریف نے بجلی بنائی، انہوں نے قوم پر بجلی گرائی، اور یہی فرق ہے مسلم لیگ نون کا اور پی ٹی آئی کا۔ اور جناب اسپیکر، یہ کیسی ترقی اور خوشحالی ہے، یہ کیسی ترقی اور خوشحالی ہے کہ آج 1200 ارب روپے کا جو کرونا کا پیکج ہے وہ بدترین غفلت اور کرپشن کا شکار ہو چکا ہے۔ دنیا کے ممالک میں ویکسین کے لیے وہاں کے حکمران دن رات وسائل جمع کر رہے ہوں، دنیا کے ممالک اپنی قوموں کو کورونا سے بچانے کے لیے اربوں ڈالر کی ویکسین خرید رہے ہوں، اور یہاں پر ہمارے حکمران، ان کو احساس تک نہیں ہے، بے حسی کی تصویر بنے بیٹھے ہیں۔ جناب اسپیکر، اگر اس ملک میں عمران خان مسلط نہ ہوتے تو آپ یقین کر لیں کہ اس ملک میں کورونا کے حوالے سے عوام کی حالت اتنی ابتر نہ ہوتی۔ میں خود نمائی سے کام نہیں لینا چاہتا، لیکن آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں سلیم، آپ سائڈ پہ جائیں، کہ نواز شریف کی لیڈرشپ میں ہم نے ڈینگی کا جس طرح مقابلہ کیا، ڈینگی کے بارے میں ڈاکٹرز کو، نرسز کو، ایکسپرٹس کو زیادہ تجربہ نہیں تھا، سری لنکا کے ایکسپرٹس بلائے، لمبی کہانی ہے، انہوں نے ہمیں بڑا ڈرایا کہ خدا نہ خواستہ 25,000 لوگ فوت ہو سکتے ہیں، لیکن اس مالک کا کرم ہے کہ ہم نے دن رات محنت کی، چاہے وہ پولیٹیشین تھے، چاہے وہ ڈاکٹر تھے، چاہے وہ ایپٹمالوجسٹ تھے، چاہے وہ نرسز تھیں، چاہے وہ بیوروکریٹس تھے، چاہے وہ پیرامیڈکس تھے، دن رات کام کر کے ڈینگی کا مقابلہ کیا۔ ہم نے ہسپتالوں میں فری بلڈ ٹیسٹ کیا، ہم نے پلیٹلیٹ مشینیں باہر سے ہوائی جہاز سے ہم نے ایئر فریٹ کروائیں، ہم نے سرکاری ہسپتالوں میں مفت علاج کروایا، پرائیویٹ لیبارٹریز کو، پرائیویٹ ہسپتالوں کو ہم نے پابند بنایا، 90 روپے کا ٹیسٹ کی قیمت رکھی، بعض ہسپتالوں نے احتجاج کیا، ہم نے پرواہ نہیں کی، اور پھر دیکھیں جناب اسپیکر کہ پھر اس سال کو موبٹیز کو شامل کر کے مریض صرف 250 لوگ یا 250 اللہ کو پیارے ہوئے، اور اگلے سال ایک موت بھی ڈینگی کے حوالے سے واقعہ نہیں ہوئی۔ تو جناب اسپیکر، یہ کیا تھا؟
یہی وہ سٹرکچر ہے، یہی وہ نظام ہے کہ عمران خان نیازی اور ان کی ٹیم پاکستان کے کریا جاتے، وسائل اکٹھے کرتے، توانائیاں یکجا کرتے، دن رات پھرتے کراچی میں، لاہور، کوئٹہ، پشاور اور پاکستان کے دیہاتوں میں، قصبوں میں، اور ویکسین کی خود سپرویژن کرتے. لیکن یہ تو خواب غفلت میں یہ مدہوش تھے. ان کو عوام کا کوئی احساس نہیں تھا، صرف وہ ویکسین جو تحفے میں ملی بس اس کے اوپر اکتفا کیا. وگرنہ جو چینی اور جو آٹے کے سکینڈل اور جو کاٹن کے سکینڈل میں ابھی بتاؤں گا، وہ اربوں روپے جو قوم کے کھائے گئے، اگر وہ پیسے یہ رکھتے تو آج ویکسین بھی وافر تعداد میں ہوتی، اور اگر عمران خان نیازی ہمت کرتے تو پورے پاکستان میں چپے چپے میں جا کر ویکسین لگاتے اور قوم کو کورونا سے محفوظ کرتے. ان کی بدقسمتی ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا آفت بھی آئی، ایک بہت بڑی اپرچونٹی بھی تھی، یہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے تھے، مگر ان کے یہ نصیب میں نہیں تھا. جناب اسپیکر، میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ انہوں نے کون سی ترقی کی ہے؟ یہ ہے وہ ویکسین کا ایک چارٹ. پاکستان اس خطے میں ویکسین کے حوالے سے سب سے پیچھے ہے. آپ نے شاید اس کو پڑھنا تو نہیں، مگر میں آپ کو یہ پیش کر رہا ہوں کہ اس کو ریکارڈ کا حصہ بنا لیں. جناب اسپیکر، وزیر خزانہ نے یہ کہا کہ پاکستان کی خوشحالی، پاکستان کی ترقی ایکسپورٹس کے ذریعے ہے، برآمدات کے ذریعے ہے. مجھے اس سے پورا اتفاق ہے، لیکن ان 3 سالوں میں روپے کی قدر ڈالر کے مقابلے میں 35% کم کرنے کے باوجود 2018 کا جو ایکسپورٹ کا لیول تھا پی ایم ایل این گورنمنٹ کا، یہ اس سے آگے آج تک نہیں جا سکے. 35% روپے کی قدر کم کی، لوگوں کو مہنگائی کے چکی میں پیس دیا، اور اس کے باوجود بھی یہ کم نہیں کر سکے، ڈالر ایکسپورٹس کو بڑھا نہیں سکے. اسی طریقے سے جناب اسپیکر، 3 سالوں میں مالیاتی خسارہ 10,000 ارب روپے سے تجاوز کر گیا ہے 3 سالوں میں. اور یہ مالیاتی خسارہ جناب اسپیکر، اگر نواز شریف کے 3 ادوار ملا لیں، 93، 93، 97 اور پھر 2013 سے لے کے 18 تک 10 سال کا نواز شریف کے دور کا مالیاتی خسارہ ایک طرف، اور ان 3 سالوں کا مالیاتی خسارہ اس سے بھی بڑھ گیا. اب بتائیے، اس کو کہتے ہیں ترقی، اس کو کہتے ہیں خوشحالی؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر عمران خان نیازی اس ملک پر مسلط نہ ہوتے تو آج پاکستان ترقی کی شاہراہوں پر تیزی سے دوڑ رہا ہوتا. جناب اسپیکر، چند لنگر خانوں اور مہمان خانوں سے ترقی نہیں ہوتی. ہاں، یہ بہت اہم فریضہ ہے. صاحب حیثیت لوگ بالکل لنگر کھولتے ہیں، غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، لیکن حکومتیں ان کا ہاتھ بٹا کر زراعت اور اس کے ساتھ صنعت، کاروبار، تجارت کو فروغ دیتے ہیں، اس کی پالیسیاں بناتے ہیں. اس کے بغیر جناب اسپیکر ترقی اور خوشحالی نہیں آ سکتی، یہ ممکن نہیں ہے. آج جناب اسپیکر، جو پر کیپٹا انکم
ایک پاکستانی کی ہے وہ 13% نیچے جا چکی ہے، اور محنت کش مزدور اس کا نوالہ چھین لیا گیا ہے، اس کی ایک روٹی آدھی ہو چکی ہے۔ انہوں نے جناب اسپیکر ان 3 سالوں میں 13,000 ارب روپے کے قرض لیے ہیں 3 سالوں میں۔ یہ تاریخ کا ایک اور بدترین پہلو ہے، یہ تاریخ کا ایک اور بدترین پہلو ہے کہ 13,000 ارب روپے کے جو قرضے لیے ہیں جناب اسپیکر، انہوں نے 2018 میں نواز شریف کی قیادت میں جو ہماری اکانومی ہے اس کا والیوم، معیشت کا حجم وہ 313 ارب ڈالر تھا، جو آج ان کی نالائکی، ان کی انکمپٹنس، ان کی غفلت، ان کی کرپشن سے سکڑ کر 296 ارب پہ آ چکی ہے۔ یہ ہے ترقی اور یہ ہے خوشحالی۔ جناب اسپیکر، میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر عمران خان نیازی اس ملک کے اوپر مسلط نہ ہوتے تو آج ہماری اکانومی 313 ارب ڈالر سے بڑھ کر 370 ارب ڈالر پہ ہوتی۔ اور جناب اسپیکر، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آنریبل وزیر خزانہ نے کہا کہ ہم گنے اور کپاس اور ہم دوسری اجناس میں خود کفیل ہو چکے ہیں، اور دوسرے سانس میں کہا کہ پاکستان اب ان اشیاء کا ڈیفیسٹ ملک بن چکا ہے، یعنی اشیاء خوراک میں پاکستان نیٹ امپورٹر بن چکا ہے۔ کتنے دکھ اور درد کی بات ہے کہ جو دھرتی سونا اگلتی ہو، جو دھرتی اتنی زرخیز ہو، جہاں پر کسان اتنا قوی ہو، محنتی ہو، جناب اسپیکر، وہاں پر پاکستان کا ایک کا نیٹ ایکسپورٹر کے بجائے نیٹ امپورٹر بن جانا، اس سے بڑی اور بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے؟ مگر وزیر خزانہ بتائیں کہ اگر بمپر کراپس ہوئی تھی تو پھر آٹے کی قیمت 35 سے 85 پہ کس طرح پہنچ گئی؟ اگر بمپر کراپس ہوئی تھی، اگر وافر کراپس تھی تو پھر چینی کی قیمت 52 روپے سے 100 روپے سے اوپر کس طرح چلی گئی؟ جناب اسپیکر، میں آپ کو آج راز کھولے دیتا ہوں، میں آپ کو آج حقائق بتانا چاہتا ہوں۔ عمران خان نیازی وہ ہے ذمہ دار اس سارے کرائسس کا۔ چینی کو 100 روپے پہ پہنچانا ذمہ داری عمران خان کی ہے، آٹے کو 85 روپے پہ پہنچانا اس کی ذمہ داری عمران خان نیازی کی ہے۔ کیوں؟ اس کی میں حقائق سے آپ کو دلائل دینا چاہتا ہوں۔ انہوں نے جناب اسپیکر، عمران خان نیازی نے 11 لاکھ چینی ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دی۔ اس کی کیا منطق تھی؟ کیوں دی گئی؟ چلو، اس کے اوپر سب سے امپورٹنٹ بات وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انہوں نے ایکسپورٹر کو اربوں روپے کی سبسڈی دی، ایسے حالات میں جبکہ سبسڈی کی ضرورت نہیں تھی۔ کیوں؟ کہ روپے کی قدر میں تیزی سے کمی آ رہی تھی، روپیہ ڈالر کے مقابلے میں 140 تک پہنچ گیا تھا، 150 تک پہنچ گیا تھا، اور سبسڈی کا فائدہ ایک، اور دوسرا یہ ونڈ فال پروفٹ، یہ بونینزا، جناب اسپیکر، یہ بونینزا وہ ان ایکسپورٹرز کی جیبوں میں گیا اور پاکستان کے خزانے کو ناقابل تلافی اربوں روپے کا نقصان پہنچا۔ یہی وجہ ہے
کہ ویکسین نہیں خریدی گئی، اگر پیسے جو ضائع ہوئے آپ کرپشن سامنے میں، نہ گزرے، مجھے بات کرنے دیں اسپیکر صاحب، مجھے بات کرنے دیں، سامنے سے نہ گزرے. مجھے بات کرنے دیں آپ. جناب اسپیکر، اگر یہ اربوں روپے کا ڈاکہ نہ پڑتا، اگر یہ اربوں روپے کا ڈاکہ نہ پڑتا چینی کی ایکسپورٹ میں، آٹے کی ایکسپورٹ میں، سبسڈیز میں اور ڈالر روپے کی ایکوٹی میں جیبیں بھرنے کا، تو آج اتنے پیسے ہوتے جناب اسپیکر کہ ہم دوست ممالک سے ویکسین کے علاوہ ہم اس ملک کے عام آدمی کو کورونا سے بچانے کے لیے ہم ویکسین خرید سکتے تھے. اور پھر جناب اسپیکر یہ کہتے ہیں کہ بمپر کراپ ہوئی. کیسی بمپر کراپ؟ کاٹن، کپاس ہمارے دور میں 11 ملین بیلز ہوئی 2016-17 میں، یعنی 1 کروڑ 10 لاکھ گانٹھ. الحمدللہ نواز شریف کے دور میں جو آج 70 لاکھ گانٹھ پہ پہنچ چکی ہے. یہ ہے ترقی، یہ ہے زراعت کی خوشحالی. انہوں نے زراعت کو بھی برباد کیا اور انہوں نے کاروبار کو بھی برباد کیا. اور جناب اسپیکر، آج عمران خان نیازی نے پاکستان کو بھارت سے کاٹن اور چینی منگوانے کا محتاج کرنے کا ایک انتہائی خراب منصوبہ بنایا. 2 مہینے پہلے بطور وزیر تجارت ECC کو سمری بھجوائی کہ جناب بھارت سے ہم چینی برآمد کریں اور کاٹن برآمد کریں، اور پھر کیبنٹ میں بطور وزیر اعظم اس سمری کو ریجیکٹ کیا جاتا ہے. یہ ان کی پالیسی، یہ ان کی سوچ، یہ ان کی گورننس، یہ ان کی حکمت عملی کہ ایک سیکنڈ کچھ اور دوسرے سیکنڈ کچھ. جناب اسپیکر، میں آپ کو ایک بڑے دلسوز واقعہ کی ذکر کرنا چاہتا ہوں. شہر رمضان میں گندم اور چینی لینے کے لیے ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہمارے بزرگ، ہماری بیٹیاں روزہ رکھ کر شناختی کارڈ ہاتھ میں لیے اور انگوٹھے پر لکیر لگوا کر لمبی قطاروں میں سخت چلچلاتی دھوپ میں صرف 1 کلو چینی اور 1 کلو آٹا کے لیے لمبی قطاروں میں لگی ہوئی تھی. یہ میں تصویر آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں. اذان ہو رہی ہے جی، اذان. جی پلیز. جناب اسپیکر، اب آپ کو تصویر مل گئی ہے، تصویر مل گئی. آپ نے تصویر بھیجی، میں نے تصویر بھیجی آپ کو. یہ وہ لائنیں ہیں ہماری قوم کی ماؤں، بیٹیوں اور بہنوں کی. شہر رمضان میں صرف 20 روپے کی 1 کلو چینی اور آٹے کی بچت کے لیے لائنوں میں لگے تھے.
اور یہ پورے پاکستان میں یہ بدقسمتی سے یہی منظر پورے پاکستان میں تھا. تو جناب اسپیکر مجھے بتائیں وہ بجٹ جو کسی کو سکون نہ دے سکے, وہ بجٹ جو غریب کی غربت کو کم نہ کر سکے, وہ بجٹ جو مہنگائی کو ختم نہ کر سکے, وہ بجٹ جو جناب اسپیکر غریب مریض کو مفت دوائیاں نہ دے سکے, وہ بجٹ نہیں, وہ فراڈ ہے, وہ سرین دھوکہ ہے, شراب ہے. میں سمجھتا ہوں جناب اسپیکر لہذا قوم کو آج ڈبیٹ نہیں ریبیٹ چاہیے, ریبیٹ. قوم کو آج ڈبیٹ نہیں ریبیٹ چاہیے, ریبیٹ. جناب اسپیکر میں آپ کو ان کی بدترین کارکردگی پر بتانا چاہتا ہوں. انہوں نے 3 سال پہلے اپنے بجٹ میں جو ریونیو ریسیٹس کا جو دیا تھا تخمینہ وہ 4,435 ارب تھا, جو وصول ہوا وہ 3,829. اگلے سال تخمینہ 5,555 ارب تھا, وصول ہوا وہ صرف 3,897. اور پھر رواں مالی سال میں ان کا تخمینہ ہے 4,963. شنید ہے ان کا دعویٰ ہے کہ 4,691 روپے جمع ہوں گے. تو جناب اسپیکر اگلے سال کے لیے انہوں نے یعنی جو چوتھا بجٹ ہے اس میں 5,829 روپوں کا انہوں نے محصولات انہوں نے ایف پی آر کی انہوں نے بتائی ہیں ٹیکس میں. مجھے بتائیں کہ 3 سال کے اندر صرف 800 روپے کا اضافہ ہو ان 3 سالوں میں, تو کیا ایک سال میں 1,100 ارب روپے یہ جمع کر سکتے ہیں؟ اس سے بڑا جناب اسپیکر اس بجٹ میں جھوٹ اور فراڈ کیا ہو سکتا ہے؟ جناب اسپیکر یہ ناقابل تردید حقیقت ہے, یہ ناقابل تردید حقیقت ہے کہ انہوں نے ان 3 سالوں میں 1,200 ارب روپے کے اضافی ٹیکسز کا غریب آدمی پر بوجھ ڈالا. اور میں آپ کو اس غریب گھرانے کی خود آپ بیتی سنانا چاہتا ہوں کہ میں ایک گھر میں گیا, وہاں پر ایک کمرہ تھا اور وہاں پر ایک خاتون جس کو پیڑی کہتے ہیں وہاں بیٹھی ہوئی تھی اور وہ بیوہ تھی, کپڑے سلائی کا وہ کام کرتی تھی. میں نے پوچھا اماں آپ کا کیا آپ کا کاروبار؟ ان کے بیٹا میں صرف یہ کڑھائی کرتی ہوں, سلائی کرتی ہوں. میں نے کہا کتنی آمدن ہے؟ کہنے لگی کہ اگر رمضان شریف ہو تو پھر پیسے اچھے بن جاتے ہیں, لیکن عام حالات میں اور ان حالات میں گزر اوقات بہت مشکل ہے, زندگی ہم پر تنگ ہے. سامنے چارپائی پہ جس کے پنجابی میں جناب اسپیکر منجی کہتے ہیں, منجی, وہاں پر ایک جوان بچی وہ بیمار نظر آ رہی تھی اور وہ لیٹی ہوئی تھی. میں نے پوچھا کہ یہ کون؟ ان کا کہ یہ میری بیٹی ہے. میں نے کہا کہ کیا بیمار؟ ان کا کہ اس کو تپدق کا مریض ہے. میں نے پوچھا کہ اس کا علاج ہو رہا ہے؟ کہنے کہ بیٹا اس کا خامند اس کو یہاں چھوڑ گیا ہے اور یہ اب اللہ کے سہارے ہے, میں اس کو دیکھ رہی ہوں. تو میں نے کہا کہ آپ کہاں پکاتی ہیں؟ کہیں گے اسی کمرے میں. میں نے کہا کہاں نہانے کا انتظام ہے؟ اسی کمرے میں. جناب اسپیکر مجھے آپ بتائیں کہ ایک طرف خلق خدا کی یہ تصویر ہو, خلق خدا اس طرح تڑپ رہی ہو, اور دوسری طرف مٹھی بھر لوگ پاکستان کی دولت کو نچوڑ دیں, مٹھی بھر لوگ پاکستان کی دولت پر چاہے وہ شوگر کی ایکسپورٹ کے نام پر, سبسڈی کے نام پر اور
मैडम रुपया आप साइड पे हो जाए, साइड पे हो जाए, प्लीज साइड पे हो जाए, कोई डॉलर के मुकाबले साइड पे हो जाए प्लीज, अरबों खरबों आप साइड पे हो जाए, थोड़ा साइड पे हो जाए, लूटे जाएं, साइड पे हो जाए मैडम कहां प्लीज। से आएगी? फिर वाकई एक रोटी आधी हो जाएगी, फिर वाकई वो बेवा, उसके ऊपर जिंदगी तंग हो जाएगी। और ये मिसाल एक बेवा की नहीं है, ये वो करोड़ों अजीम पाकिस्तानी हैं जो फजर के वक्त अल्लाह के हजूर झुकते हैं, रिस्के हलाल की तलाश में दिन रात आप वो साइड पे हो मारे जाएं। मारे फिरते हैं, मगर बड़ी मुश्किल से उनका एक वक्त की गुजर होती है। जनाब स्पीकर, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि इसके मुकाबले में वजीर आजम नवाज शरीफ के जमाने में मोहम्मद हिसाब डार, जो उस वक्त वजीर खजाना थे, बड़ी मेहनत, लगन और शबाना रोज मेहनत की बदौलत पाकिस्तान के अंदर 47 साल, जो गुजर हुए 47 साल थे, उनके मुकाबले में महंगाई को कम तरीन सतह पर रखा और रेवेन्यूज को 2013 से लेकर 18 तक दुगना कर दिया, यानी 3,842 पर चले गए। हमारी महसूलात 1946 अरब से, और इसी तरीके से ना करो भाई, ना करो, जनाब स्पीकर, ना करो। ये IMF का प्रोग्राम भी नमाज जिस के तरह लिए ये कभी IMF जा रहे हैं और कभी आ रहे हैं, नमाज के लिए कभी वक्फा है IMF 20 से मिनट, निकल रहे हैं, 20 मिनट ब्रेक कभी पर आप IMF से IMF प्रेयर, नमाज के लिए 20 मिनट का वक्फा।